یاد رکھو کہ جو شخص صحابہ کا دفاع نہیں کرتا وہ پیغمبر کے انقلاب کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ عنوان بہت پیارا ہے، میرے نبی کا انقلاب۔ آپ جانتے ہیں کیا انقلاب تھا؟ اس کے لیے صحابہ کی عظمت کو ماننا ضروری ہے، ورنہ پیغمبر انقلاب کے انقلاب کو آپ نہیں مانتے۔ آج جو لوگ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے وہ نبی کے انقلاب کو بھی مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا وہ پیغمبر کے انقلاب کو بھی نہیں مانتا۔ پوچھ تو صحابہ کے دشمن سے کہ نبی کے انقلاب کو مانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں جی بالکل، میرے نبی انقلابی نبی ہیں، ہمارے نبی پیغمبر انقلاب ہیں۔ کہو اچھا، تو اب یہ بتاؤ کہ اس نبی کا انقلاب تھا کیا؟ کیا اس نبی نے اونچی اونچی بلڈنگیں بنوائی تھیں یا بہترین سڑکیں بنوائی تھیں، یا اس نبی نے نہریں کھدوا لی تھیں؟ یہ انقلاب تھا؟ یا نبی نے بڑی ماہر قسم کی اچھی قسم کی دوائیاں ایجاد کی تھیں؟ یہ انقلاب تھا؟ سوال یہ ہے کہ نبی کا انقلاب کیا ہے؟ میرے نبی نے نہریں نہیں بنوائیں، روڈ بنائے نہیں، اونچی بلڈنگیں نہیں بنائیں۔ اب انقلاب کیا ہے؟ انقلاب یہ تھا کہ نبی نے دلوں پر محنت کی تھی۔ جو چرواہے تھے، نگاہ نبی کے اثر سے وہ دنیا کے حکمران بنے۔ جو ایک علاقے کی حکمرانی کرنا جانتے نہیں تھے وہ 65 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، اور جو آپس میں دست و گریباں تھے وہ رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی بنے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جو جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، انہیں نبی نے جنت کا وارث بنایا۔ جو ہر کسی پتھر اور لہراتے جھنڈے کو سجدہ کرتے تھے، آج ان کے نبی کی تربیت اور انقلاب کی محنت سے نتیجہ یہ آیا کہ اب حجر اسود کو بھی چومتے ہوئے کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک، چومتا اس لیے ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما تھا۔ تو ذرا توجہ کرنا، بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کا انقلاب یہ تھا کہ نبی نے دلوں پر محنت کی، مشرکوں کو موحد بنایا، بدعتیوں کو سنت پہ چلنے والا بنایا، جو جہنم کی طرف جا رہے تھے انہیں جنت کا وارث بنایا، جو لڑکھڑانا جانتے تھے انہیں میرے نبی نے سنبھلنا سکھایا، جو ڈوبنا جانتے تھے انہیں میرے نبی نے دریاؤں پہ گھوڑے چلانا سکھایا، اور جو ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے انہیں 65 لاکھ مربع میل پر حکومت چلانے کے گر سکھائے۔ تو مجھے کہنے دو کہ میں اپنی بات کو مختصر یوں کیوں نہ سمجھا دوں کہ پیغمبر انقلاب کا انقلاب جماعت صحابہ ہے۔ اب ذرا توجہ کر، ایک طبقہ شیعہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کے بعد صرف 3-4 مسلمان رہے، نبی کے صرف 5 تن تھے، وہی پاک ہیں، اس کے علاوہ باقی پاک نہیں ہوئے، تو یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ نبی کا انقلاب صرف 3-4 آدمیوں تک پہنچا، نبی کے انقلاب نے 2-4 آدمیوں پر اثر کیا، باقیوں پر اثر نہیں کیا۔ تو مجھے بتانا، صحابہ کو نہ مان کے اس نے کون سے پیغمبر کا انقلاب مانا ہے؟ انقلاب تو یہ تھا جو نگاہ نبی کو دیکھتا تھا وہ مومن بن جاتا تھا، جس پر نگاہ نبی پڑتی تھی وہ ایمان والا بن جاتا تھا۔ ادھر دیکھ، فارس سے سلمان آتا ہے، وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے، روم سے صہیب آتا ہے، اولئک هم المفلحون بن جاتا ہے، حبشہ سے بلال آتا ہے، مکہ کا سردار بن جاتا ہے، ادھر دیکھ قریش سے فاروق اعظم آتا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن جاتا ہے۔ نبی کا انقلاب یہ تھا، نبی نے ایمان والے بنائے، مومن بنائے، مسلمان بنائے، نبی کی ایک بہت بڑی فوج تیار ہوئی جسے صحابہ کہتے ہیں۔ یہی وہ صحابہ ہیں جو پیغمبر کا انقلاب ہے۔ اب جو نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے جی
صرف 3-4 مسلمان باقی نہیں، ان سے کہو کہ 3-4 مسلمان رہے باقی نہیں، تو تم نے تو نبی کے انقلاب کو نہیں مانا۔ آج یہاں ایک تبلیغی ساتھی محنت کرتا ہے، پتہ نہیں سینکڑوں تو وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کسی بزرگ کے ہاتھ پر جناب 30-30 ہزار 20-20 ہزار لوگوں نے بیعت کی ہوئی ہے۔ یہ 1400 سال بعد امتی کا یہ حال ہے، تو مجھے بتاؤ پھر نبی کا انقلاب کیسا ہوگا؟ پھر نبی کی محنت کیسی ہوگی؟ آپ جانتے اللہ نے ہمارے نبی کو قرآن میں سورج سے مثال دی، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی کہے جی اس سے پوچھو نبی سورج ہیں یا نہیں، وہ کہے گا ہاں جی سورج ہیں، تو کوئی یہ بتاؤ سورج ساری دنیا کو روشن کرتا ہے یہ صرف 3-4 آدمیوں کو روشنی دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی ساری دنیا میں روشنی سورج دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ نا وہ شخص پاگل ہے یا نہیں جو یہ کہے کہ سورج صرف اوتھل والوں کو روشنی دیتا ہے، باقی کراچی والے تو لالٹینیں استعمال کرتے ہیں، یہ ٹھٹا اور حیدرآباد والے تو موم بتیاں استعمال کرتے ہیں، باقی صرف اوتھل کے علاوہ کہیں سورج کی روشنی نہیں ہے۔ آپ کہو گے لگتا ہے تو چھٹی والے دن پیدا ہوا ہے، تیرے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ ابے بے وقوف، یہ سورج صرف اوتھل کو منور نہیں کرتا، سورج ساری دنیا کو منور کرتا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ نے میرے نبی کو سورج کہا ہے۔ اب ذرا پوچھ صحابہ کے دشمن سے نبی سورج ہے یا نہیں، وہ کہے گا ہے، تو تو کہتا ہے کہ یہ نبی نے 4-5 کو منور کیا ہے، تو بتانا پھر سورج تو نے نبی کو نہیں مانا۔ ہم نے دنیا کے سورج کو دیکھا، اس نے دنیا کو منور کیا ہے، تو آمنہ کے سورج نے بھی دنیا کو منور کیا ہے۔ اس کی روشنی شرق میں پھیلی، غرب میں پھیلی، عجم میں پھیلی، عرب میں پھیلی، جنگلوں میں پھیلی، دیاروں میں پھیلی، ریگستانوں میں پھیلی، دریاؤں میں گئی، صحراؤں میں گئی، بیابانوں میں گئی، کریوں میں گئی، شہر میں گئی، ملکوں میں گئی، گاؤں میں گئی، پتے پتے کو منور کیا، ذرے ذرے کو منور کیا، ہوا خلا فضا کو منور کیا۔ پہاڑوں میں روشنی پھیلی ہے، جزیروں میں روشنی پھیلی ہے، ہواؤں میں روشنی پھیلی ہے، فضاؤں میں روشنی پھیلی ہے، آسمانوں پہ روشنی پھیلی ہے، جزیروں میں روشنی پھیلی ہے، زمینوں میں روشنی پھیلی ہے۔ اس سورج نے دنیا کو منور کیا ہے، اس سورج نے صحابہ کو منور کیا ہے، اس کی روشنی پھیلی۔ تو پیغمبر انقلاب، نبی کو پیغمبر انقلاب وہی مانتا ہے جو نبی کے یاروں کو مانتا ہے۔ میری بات کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بولو۔ اب اگر کوئی کہے مسلمان ہی صرف 3-4 تھے باقی نہیں، تو ان سے کہو خر بچیا یہ بتا یہ باقی جگہ پہ روشنی تیرا باپ لے کے گیا تھا؟ پھر تو وہ انقلابی نبی نہ ہوئے، پھر تو نے انہیں پیغمبر انقلاب نہیں مانا۔ ایک بات۔ دوسری بات سنو، آج ایک طبقہ تمام فضائل صرف نبی کے گھر والوں میں مانتا ہے، اور گھر والوں میں بھی صرف بیٹی، نواسے اور ایک داماد میں، باقی باہر والوں کی فضیلت کا اگر قائل نہیں ہے۔ توجہ کرو، یہاں پر اگر کوئی خدا نہ خواستہ سیلاب آ جائے، آپ کے علاقے کے ناظم یا ایم این اے یا ایم پی او کو حکومت امداد دے، وہ ایم این اے یا ایم پی اے اپنے اپنے خاندان میں وہ امداد بانٹے، باقیوں میں وہ تقسیم نہ کرے، تو یہ مجھے بتاؤ انصاف ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ لوگ کہیں گے بھائی قربانیاں باہر والوں نے بھی دی تھیں، نعرے تمہارے لیے انہوں نے لگائیں تھیں، الیکشن مہم انہوں نے چلائی تھی، اب جب بات آئی ہے کچھ دینے کی تو صرف تم نے اپنے گھر پہ دیے۔ توجہ کرو، آج اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے اور اس کے ہاتھ میں خدا نہ خواستہ شیعت کا لٹریچر آ جائے، تو وہ اگر اس کو پڑھے گا تو اس میں تو ساری فضیلتیں صرف علی کی ملیں گی، صرف حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی ملیں گی، یا حضرت فاطمہ کی ملیں گی، یا صرف بیویوں میں حضرت خدیجہ کی مل جائیں گی۔ تو اگلا سوچے گا یار جس نے مال سارا کچھ لٹایا اس کے لیے نبی نے کوئی فضیلت بیان نہیں کی؟ جو تپتے ہوئے صحرا میں گھسٹ رہا تھا
اس حبشے کے بلال کے لیے کوئی فضیلت نہیں تھی؟ وہ جو روم سے چل کر آیا اور یہاں صہیب بنا، اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ تو وہ اسلام سے متنفر ہوگا کہ یہ کیا بات ہے، ساری فضیلتیں صرف گھر والوں میں بانٹی۔ لیکن جب وہ مسلمانوں کا لٹریچر پڑھے گا اسے نظر آئے گا اگر نبی نے فضیلت اپنے نواسوں کی بتائی ہے تو وہیں پر نبی نے فضیلت حبشہ کے کالے بلال کی بھی بتائی ہے۔ اگر نبی نے فضیلت اپنی بیٹی کی بتائی ہے تو وہاں پر نبی نے فضیلت باہر رہنے والی مسلمان عورت کی بھی بتائی ہے۔ اگر نبی نے فضیلت اپنے داماد کی بتائی ہے تو نبی نے فضیلت باہر سے آنے والے صحابہ کی بھی بتائی ہے۔ اگر نبی نے جنت کی بشارت گھر والوں کو دی ہے تو جنت کی بشارت باہر والوں کو بھی دی ہے۔ اگر نبی نے فضائل اپنوں کے بتائے ہیں تو فضائل باہر والوں کے بھی بتائے ہیں۔ اب اس لیے جو شیعت کا لٹریچر پڑھے گا اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، ساری فضیلت صرف اپنے گھر والوں میں بانٹی، باہر والوں کو کچھ نہیں دیا۔ لیکن جب مسلمانوں کا پڑھے گا اسے پتہ چلے گا فضیلت صدیق کی بھی بتائی، عمر کی بھی بتائی، عثمان کی بھی بتائی، علی کی بھی بتائی، طلحہ کی بھی بتائی، سعید کی بھی بتائی، سعد کی بھی بتائی، عمر بن جمو کی بھی بتائی، بلال کی بھی بتائی، خباب کی بھی بتائی، خبیب کی بھی بتائی، طفیل دوسی کی بھی بتائی، عمر بن عاص کی بھی بتائی، سعد بن ابی وقاص کی بھی بتائی، کاکا کی بھی بتائی، خالد کی بھی بتائی، اسی طرح لبید کی بھی بتائی۔ جو نبی کے قریب آتا گیا، آ کے جاتا گیا، اللہ نے بھی فضیلت بتا دی ہے، اللہ کے نبی نے بھی فضیلت بتا دی ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات سمجھ لو، میں رسمی تقریر سے ہٹ کر کچھ دے کر جانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کل کوئی تم سے پوچھے کیا سیکھ کر آئے ہو تو اسے صرف یہ نہیں بتاؤ کہ جوش دیکھا، اسے بتاؤ کہ یہ سیکھ کے آیا ہوں۔ اور جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کالے الٹے لٹک جائیں انشاءاللہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات، یہ بات یاد رکھو، ایک کلاس ہے، اس کلاس کے اندر محتمم صاحب نے 100 بچے دے دیے قاری صاحب کو، اس کو پڑھاؤ، امتحان لینا ہے۔ میں نے سال بعد قاری صاحب نے امتحان لیا اور 3-4 بچے پاس ہوئے، باقی 97-96 فیل ہو گئے۔ اب بتاؤ انگلی قاری صاحب بچوں پہ اٹھے گی یا قاری صاحب پر؟ بولو کیوں بھائی؟ ٹیچر اگر ہو، اس کی کلاس کے 2-4 بچے پاس ہوں باقی سارے فیل ہوں تو بچوں پر اعتراض ہوگا یا ٹیچر پر؟ اگلے کہیں گے تو کیسا ٹیچر ہے، لگتا ٹی ہی چرتا رہتا تھا اور تجھے کچھ بھی نہیں۔ یہ رزلٹ ہے، یہ تمہاری کلاس کا رزلٹ ہے۔ 100 بچے دیے تھے، سال دیا تھا، وقت دیا تھا، محنت کرتے، لیکن کلاس میں 100 بچے ہیں، 100 کے 100 اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو جائیں تو اب بھی لوگ تعریف طلبہ کی کریں گے یا استاد کی کریں گے؟ یار استاد بڑا قابل تھا، بڑا محنتی تھا، بڑا تجربہ، یار رزلٹ دیکھو کتنا بہترین آیا ان کی کلاس کا، سارے بچے اعلیٰ نمبروں میں پاس۔ ان کالے بدبختوں سے پوچھو، ظالموں، تم صحابہ پر اعتراض نہیں کر رہے، اصل میں اعتراض تمہارا در حقیقت نبی پر ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کا مدرسہ دے کر، کتاب اللہ کا سلیبس دے کر، اور پھر استاد محمد الرسول اللہ دے کر، شاگرد حزب اللہ دے کر، اللہ نے یہ کلاس لگوائی، اے نبی آپ نے ان پر محنت کرنی ہے، اور اولئک الذین امتحن اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا اور اللہ صحابہ کا امتحان لے گا، لہٰذا آپ نے محنت کرنی ہے۔ اب نبی نے ان پر محنت کی اور محنت کرنا جب شروع کی ہے، اب ذرا امتحان شروع ہوا۔ اب جب رب نے امتحان لیا، نبی کے شاگردوں کا اخلاص کا امتحان لیا، اللہ نے نبی کے شاگردوں کی رپورٹ پر لکھ دیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ نبی کے صحابہ کا، نبی کے شاگردوں کا امتحان اللہ نے تقوی کے پرچے میں لیا،
تقوی کا جب پرچہ آیا تو صحابہ نے تقوی کا پرچہ حل کیا، وہاں پر رزلٹ اللہ نے دیا، نتیجہ کیا دیا؟ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اے نبی تیرے یاروں کے لیے تقوی میں نے لازم کر دیا اور یہ اس کے اہل بھی ہیں۔ جب امتحان صحابہ کے بھائی چارگی کا لیا کہ یہ اپنے پر دوسروں کو کیسے ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ریمارکس آئے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود تو شہید ہو جاتے ہیں، پانی دوسروں کو پلا دیتے ہیں۔ جب صحابہ کے جہاد کا پرچہ آیا تو ان کا جہاد دیکھ کے رب نے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی، اے نبی تیرے یار جو لڑتے ہیں، مجھے تیرے یاروں سے بڑی محبت ہے، مجھے تیرے یاروں سے بڑی محبت ہے۔ اللہ نے صحابہ کا جس پرچے میں امتحان لیا اللہ نے اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا۔ جب مجموعی رپورٹ صحابہ کرام کی سامنے آئی تو دنیا نے دیکھا کہ امتحان لینے والا اللہ، استاد محمد الرسول اللہ، سلیبس کتاب اللہ، مدرسہ بیت اللہ اور شاگرد حزب اللہ، اور جب نتیجہ آیا سارے شاگردوں کی رپورٹ پہ نتیجہ تھا رضی اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، کردار صحابہ، اقوال صحابہ، کراچی کا حق نواز۔ اب جو بدبخت یہ کہے کہ جناب یہ سارے نعوذ باللہ ایسے تھے، 3 4 5 کے علاوہ فیل ہو گئے تھے، یہ اعتراض شاگردوں پہ کر رہا ہے یا استاد پر؟ بولو۔ مینگل صاحب میں ایبٹ آباد میں تھا، وہاں ایک کالج ٹاپ کیا اس نے، بہترین رزلٹ اس کالج کا آیا۔ میں ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا رستے میں گاڑی میں کہ موضوع کیا ہو، اتنے میں میری نظر وہاں کھمبوں پر پینافلیکس پہ پڑی۔ رولہ بھائی ذرا چھوڑ دو اس کو، کسی اور کی تقریر میں کر لینا۔ یہ جو جناب کھمبوں پہ پینافلیکس تھے، وہ پینافلیکس کیا تھے؟ اس کالج کی مشہوری کے لیے ایک ایک ٹیچر کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں، لیکن ایک جملہ تمام پینافلیکسوں پہ لکھا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ استاد کی قابلیت شاگردوں کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے۔ میں نے کہا موضوع تو مجھے مل گیا ہے۔ نہیں سمجھے ہو یار، تم نہیں سمجھے ہو، تڑپے نہیں ہو نا۔ کس کس کو سمجھ میں آئی ہے میری یہ بات؟ تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ مجھے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ سے سمجھ آئے گا۔ بابا وہاں لکھا تھا کہ استاد کی قابلیت طلباء کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے۔ اوہو، میں کا موضوع تو مل گیا۔ جب آج کا استاد قابل ہو تو طلباء کا مستقبل اچھا ہوتا ہے، اور استاد ہی محمد الرسول اللہ ہو تو طلباء کا مستقبل اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آج کا استاد تو صرف پڑھاتا ہے، میرا نبی صرف پڑھاتا نہیں تھا، نگاہ نبوت کا اثر بھی ڈالتا تھا، نگاہ نبوت بھی ان کی طرف جاتی تھی، نگاہ نبی بھی ان کی طرف جاتی تھی۔ اوہو، یہ کیسی انقلابی نبی کی نگاہ صحابہ کی طرف جاتی تھی، اور جس نگاہ کا اتنا اثر ہے جو اوپر دیکھے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، جو درخت کو دیکھے تو درخت بھی زمین پھاڑتا ہوا محمد کے قدموں میں آ جائے۔ کتنی توجہ سے دیکھتے تھے اور کتنی محبت سے دیکھتے تھے صحابہ کو۔ ہائے، میں نے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب آپ ذکر کرواتے ہیں اللہ اللہ اللہ، آپ کہتے ہیں ضربے لگاؤ دل پر اثر آئے، اللہ اللہ اللہ۔ پیر صاحب کیوں؟ کہتے ہیں ہمارا دل گناہوں سے کالا ہو گیا، ضربے لگا 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 کے دل کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ میں کہا پیر صاحب صحابہ کو نبی نے ضربے تو نہیں لگوائیں، کیوں؟ پیر صاحب کہنے لگے وہاں ضربوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، نگاہ نبوت پڑتی تھی، دل خود ہی صاف ہو جاتا تھا۔
میری کروڑوں ضربیں اتنا اثر نہیں کریں گی جتنا نبی کی ایک نگاہ اثر کرے گی. اوئے ہوئے ہوئے، نبی کی ایک نگاہ. جس نے نبی کو دیکھا یا نبی نے جسے دیکھا، حالت ایمان میں تھا، وہ بعد میں آنے والا ساری زندگی سجدے میں رہے، اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ اور آج بدبخت، ابھی سوشل میڈیا میں حالیہ دنوں میں تم نے دیکھا ہوگا، ایک کنٹراس مولوی، یعنی نسلاً ڈی این اے کنٹراس ہے اس کا، اس لیے کہ بات صاف ستھری صاف صحیح بات ہے. جو صحابہ کو بھونکتا ہے وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ کی عظمت کے لیے ماں کا نیک ہونا بھی ضروری ہے اور باپ کا ایک ہونا بھی ضروری ہے. اٹھا لو اس بدبخت یاسین قادری کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا لو، باپ سے نہیں ملتا ہوگا، محلے کے کئی لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ سے میچ کر رہا ہوگا. بات صحیح ہے یا نہیں؟ میرا لہجہ، میری بات، میرا انداز کسی کو برا لگتا ہوگا کہ یار بڑے سخت جملے کہہ دیے، یہ بہت کم ہیں جسے صحابہ کے بارے میں کوئی خیال نہیں. خدا کی قسم ہمیں اس کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے. عزت اور احترام کے لائق وہی ہے جو ان کی عزت کرے جن کے لیے اللہ نے کہا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور صحابہ کے لیے ہے. احد کے واقعے کو لیتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں احد ہوا، ادھر صحابہ پر اعتراض، وہ بھاگ گئے تھے. اچھا، اعتراض وہ کرتے ہیں جن کا اپنا کتنے سو سال سے بھاگا ہوا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جن کا اپنا کبھی آتا ہی نہیں ہے. بھائی بھاگنا اس کو کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں؟ بھائی اگر کسی کا کوئی بہت بڑا ہو، پیشوا مثال کے طور پہ، وہ چلا جائے اور موت کے ڈر سے، اور لکھا ہوا بھی ہو کہ وہ موت کے ڈر سے گیا، اور پھر آتا بھی نہ ہو، بھاگنا اس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ آئے گا. میں نے کہا کون؟ پتہ نہیں کسی کا کہتے ہیں آئے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے بھائی، میں کہا آتا کیوں؟ کہتا آتا آئے گا دیکھنا. میں نے کہا نہیں، وہ ذرا سا سر نکالتے ہے، ذرا آواز آتی ہے سپاہی صاحبہ، وہ پھر اندر ہو جاتا ہے. ادھر سے پھر کوئی نکل، پھر ادھر سے ایک آواز آ، پھر اندر ہو. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، ہم حکومت سے کہتے ہیں دیکھو لڑنے کی بات نہیں ہے، بات دیکھو فتنہ کون کر رہا ہے. ان سے پوچھو اصلی قرآن کہاں ہے؟ کہتے ہیں غار کے اندر. بھائی امام کہاں ہے؟ غار کے اندر. تابوت سکینہ کہاں ہے؟ غار کے اندر. سلیمانی انگوٹھی کہاں ہے؟ غار کے اندر. عصا موسوی کہاں ہے؟ غار کے اندر. صحیح حدیثیں کہاں ہیں؟ غار کے اندر. قرآن کہاں ہے؟ غار کے اندر. ان سے کہو کہ جناب جب سب کچھ تمہارا غار کے اندر، تو جناب 10 محرم کو کیوں بازار کے اندر؟ بھائی جب اس کا سارا مذہب غار کا ہے تو اسے بھی غار میں جانا چاہیے نا، یا کم از کم اسے غار سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اگر نکل بھی گیا ہے تو اتھے ہی بڑھ جاوے جتھوں نکلے اسی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، تمہیں میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی بدبخت یہ کہے عہد میں یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، اسے کو پھر کیا ہو گیا؟ اور جی پاؤں اکھڑ گئے تھے، پیچھے ہو گئے تھے. کہا پیچھے ہو گئے تھے پھر کیا؟ کہا کہ پھر آگے بھی آ گئے تھے. کہا ہاں، یہ پیچھے ہو کے آگے آنا، اس کو بھاگنا نہیں کہتے، اس کو پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کہتے ہیں. مجھے کسی نے کہا جی وہ ٹیلا چھوڑ کر بعض صحابہ نیچے آ گئے تھے مال غنیمت کے لیے. آپ اس سے پوچھو، اگر تمہیں کبھی کوئی یہ کہے، اس سے کہو کبھی جہاد کا نام بھی سنا ہے یا جہاد میں گیا بھی ہے؟ کہتا ہے کبھی گیا تو نہیں ہوں. تو کہا جب پتہ کچھ نہیں تو باتیں اتنی بڑی اور اعتراض صحابہ پر. اور کسی نے کسی سے پوچھا کہ پاکستان کا کدو چھوٹا کیوں ہوتا ہے اور چائنا والوں کا کدو بڑا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں. اس نے کہا پتہ کدو کا نہیں اور باتیں تو اس دین کی کر رہا ہے.
کدو پتہ نہیں، ہاتھ اس نے ہل تھا، گدے کا کیوں بڑا ہوتا ہے اور اس کا کیوں، لیکن میں نے جناب وہ ذرا چینج کیا ہے تھوڑا، تو اس نے پھر یہی کہا تھا پتہ ہل کا نہیں، اور بات یہاں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان سے پوچھو جہاد اور جہاد، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ایک مولوی صاحب حلوے والا کوئی تھا بیچارہ یا کیا تھا، وہ دعا کر رہا تھا اللہ شہادت دے، اللہ شہادت۔ پیچھے کوئی بیزار ہو کے کہتا ہے مولوی صاحب جہاد میں تسی جانا نہیں، حلوے میں بم کسی پانا نہیں۔ آواز آ رہا ہے ہلکا، بس چھوڑ دو، میں اب ایک جگہ یوں تو سٹاپ تو نہیں ہو سکتا ہوں، قصور تو پھر آپ کے مائک کا ہے نا، ایسا ہو میں یہاں ہوں ادھر ہوں، آواز ایسی کھینچے کہ پتہ چلے۔ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میرے اس طرح بھی؟ بولو۔ جو کہے جناب ان نیچے آ گئے، ان سے کہو یہ بتاؤ اگر یہ عہد والے یہ نیچے نہیں آتے تب بھی انہیں بعد میں جب مال غنیمت تقسیم ہوتی اس میں سے حصہ ملتا یا نہیں؟ بھائی مال غنیمت کوئی شادی میں لٹانے والے پیسے تھوڑی ہیں کہ لٹاؤ اور جس بچے کے ہاتھ میں جتنے آگئے وہ اس کے ہو گئے۔ مال غنیمت میں تو ہر ایک کو حصہ ملتا ہے۔ کہو جو یہ نیچے اگر نہیں آتے تو مجھے بتاؤ پھر بھی انہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملتا یا نہیں؟ وہ کہے گا ہاں حصہ تو بعد میں پھر بھی ملتا۔ تو اسے کہو کہ جب ملتا تو پھر پتہ چلتا یہ مال غنیمت کے لیے نہیں آئے تھے۔ اصل میں مال غنیمت کو ایمانداری سے سنبھال کر سمیٹ کر اپنے امیر تک پہنچانا یہ ایک نیکی اور ثواب ہے۔ صحابہ اس ثواب کے لیے آئے تھے، مال غنیمت کے لیے نہیں آئے تھے۔ نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ تو یہ سوشل میڈیا پر ایک بدبخت یاسین قادری جو اپنے کو اہل سنت کا لبادہ اڑا کر سامنے پیش کرتا ہے، لیکن اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی توہین کی۔ ہم نے کل پریس کانفرنس کر کے بھی یہ بات کہی کہ حکومت فوراً الفور اس گستاخ کو گرفتار کر کے سزا دینی چاہیے یا نہیں؟ اور جس کا پروگرام کرا ہے جس نے اویس ربانی، چونکہ یہ دوگلی پالیسی چلتا ہے، یہ سارے اندر سے ہیں بے ایمان لیکن سامنے لیبل کوئی اور لگایا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا اویس ربانی، ہو گیا ساحل ادیم، ہو گیا یہ مرزا انجینئر، ہو گیا یہ فضل ہمدرد، ہو گیا یہ جتنے جو بہن کے اور ماں کے یہ سارے یہ ہیں، یعنی بیٹے اور بھائی، ماں کے بیٹے اور بہن کے جو ہے وہ بھائی، یہ سارے جو ہے نا یہ ایسے ہی ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں لبادہ سنیت کا اوڑا ہوتے ہیں، اندر سے یہ بات کسی اور کی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تمہیں پہچانتے ہیں، تم ہزار پردوں میں بھی آ جاؤ، حق نواز ہمیں سرما ایسا دے کے گیا ہے، وہ سرما لگانے کے بعد آدمی منافق کو ہزاروں پردوں میں بھی پہچان لیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس ملعون کو گرفتار کرنا چاہیے یا نہیں؟ صحابہ کی عزت و ناموس کی بات آئے تو ان کے دفاع میں میدان میں آنا چاہیے یا نہیں؟